السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو راہینز آڈیسی. آج کے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بہت سارے انٹرویوز کر رہے ہیں بہت سارے ڈفرینٹ لوگوں کے. تو آج ہمارے پاس ہے میر احمد خان, اور انہوں نے یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور یہ کوئی بہت انگریزی اسٹائل سے بھی نہیں کرتے, لیکن یہ ایک سوشل میڈیا سینسیشن ہے. ان کا سبزی کا بزنس ہے. اور جب میں نے ان سے ابھی بات میری ہوئی اور میں نے ان کا پیج بھی دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں, یہ اسٹائل, یہ فیشن, یہ ضروری نہیں ہوتا آپ کے لیے اپنا نام بنانے کے لیے. یہ اس لیے کہ لوگ آپ کو جانے. تو آئے جانتے ہیں آج ہم میر احمد خان کو. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بہن جی, آپ کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی. میں الحمدللہ ٹھیک ہوں, اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے لوگوں میں مجھے انٹرویو کے لیے انوائٹ کیا. تو اس پر میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں دل سے. اپنی قیمتی وقت نکالا ہمارے پاس. آپ کو میں انٹرویو نہ کرتی تو پھر میں کسے انٹرویو کرتی؟ اتنے فالوورز. پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے شروع کیسے کیا یہ سب کچھ. جی, میرا نام میر احمد ہے اور میں پچھلے 10 سال سے سبزی کا کام کرتا ہوں. تو 2015 میں نے سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس بنائی. تو اس ٹائم مجھے کوئی چیز بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا, تو اسی سوشل میڈیا کی مدد سے میں نے اس پر پڑھنا لکھنا بھی سیکھا. اور اس کے اوپر میں نے فالوور بھی ہے الحمدللہ 96,160, اور جو میرا پیج ہے وہ ہے 80,000. تو دنیا میں پہچان بنانے کے لیے اسٹائل ضروری نہیں ہے, بڑے بڑے خرچے ضروری نہیں ہے. یا آپ کا جو کام, جب آپ اس پر زیادہ فوکس کرو گے, اس پر زیادہ فخر کرو گے, تو اس پر آپ کو لوگ زیادہ عزت دیں گے. تو میں نے شروع میں جب ریڈی کی تصویر اپلوڈ کی تو ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ ریڈی کی تصویر اپلوڈ مت کرو, پھر لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. تو میں نے اس کی بات نہیں مانی اور میں نے اسے کہا یہ میرا اپنا پیش ہے اور مجھے اس کا فخر ہے اور اس کا لال ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی اچھا لگی. اس بات کی وجہ سے تقریباً اب اس ٹائم 96,000 فالوور ہے. اتنے فالوور تو آپ کی بات بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے جو بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں, لیکن میں ایک ریڈی والا ہوں اور الحمدللہ لوگوں نے مجھے اتنے زیادہ لوگوں نے فالو کیا اپنی ریڈی کی وجہ سے. جی, اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس پہ آپ کو فخر کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کام کر رہے ہیں, اگر آپ حلال کما رہے ہیں, تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی, اپنا کام ایسا چیز ہے نا, شروع میں اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرو, اگر گلی کے کونے میں آپ پکوڑے لگاؤ, تو اس میں اگر آپ کا کاروبار نہ بھی ہو کچھ دن, تو کچھ لوگ آپ پر ہنسیں گے اور کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دو, کوئی اور کام اسٹارٹ کرو. تو لوگ مختلف تنقید کا نشانہ بنائیں گے, لیکن پھر ایک وقت جب آئے گا تو وہی لوگ آپ کو دان دیں گے, وہی لوگ آپ سے سیکھیں گے. تو دنیا میں جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اپنے ہی دل سے کرنا. اس چیز پر کبھی شرم نہیں محسوس کرنا کہ میں ایک چپڑاسی ہوں یا ایک افیسر ہوں. جو چیز ہو تو عوام کے آگے رکھنا چاہیے کہ یار میں یہی چیز ہوں. تو اس پر اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے فالو کیا. ویسے اگر میں کسی گاڑی کے ساتھ بڑے چیز کے ساتھ تصویر بناؤں تو لوگ اتنا لائک نہیں کرتے, لیکن جب میں ریڈی کے ساتھ تصویر بناتا ہوں تو بہت لوگ لائک بھی کرتے, شیئر بھی کرتے. اور اسی سوشل میڈیا کے دوست میرے پاس ملنے بھی آتی ہے سبزی خریدنے, اور میرے کافی فین ہے, کراچی سے بھی ہے, ریحان اللہ والا بھی ہے, اور آپ کے ساتھ بھی میرے بہت ہی چاہنے والے ہیں, جو ان کے وجہ سے آپ کے ساتھ میرا رابطہ ہوا اور آپ کے ساتھ میری آج بات ہو رہی ہے, انٹرویو ہو رہی ہے. جی جی, تو اب جو جی ہے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گی. آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی بھائی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟ بہن بھائی کتنے ہیں؟ ہم 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. والد صاحب ہمارا 2007 میں ڈاکو نے شہید کیا تھا, تو اس کے بعد پھر ہم نے پڑھائی چھوڑ دیا. 1-1.5 سال میں نے پڑھا تھا, تو اس ٹائم میں بہت ہی چھوٹا تھا, تو سب کچھ تو بھول گیا. پھر وہی پڑھائی کا آغاز اب سوشل میڈیا سے کیا,
اور یہاں سیکھا. جی تو اب جو ہے آپ کا خیال یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لیا ہوتا یا پھر ابھی سوشل میڈیا پہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے کافی کچھ سیکھا ہے سوشل میڈیا سے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کسی اور کے نیچے کام کریں، یعنی اگر آپ ایک نوکری کریں، اس سے بہت بہت بہتر ہے کہ آپ ایک چھوٹا بزنس، صرف آپ اگر سبزی بیچیں، آپ پکوڑے لگائیں، آپ جو مرضی کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سبزی کے دکان کو کہ یا سبزی کے بغیر کوئی اور کام. نہیں اچھا، میں کہہ رہی تھی کہ نوکری کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا بزنس، آپ اپنا کاروبار چلائیں. ایک کاروبار جو ہے نا وہ 10 نوکریوں کا مقابلہ بھی کرتا ہے. تو نوکری کا تو ہمیشہ آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ کب میری نوکری ختم ہوگی، کب ختم ہوگی. تو نوکری میں اگر آپ نوکری سے زیادہ اپنا کاروبار ہے تو کاروبار ایک بہت بہترین چیز ہے جس میں آپ کسی کی مدد بھی کر سکتے ہو. نوکری میں آپ کو وہ تنخواہ ملے گا جو آپ اپنے بچوں اور فیملی پہ خرچ کرو گے، لیکن جب آپ کام کرو گے، کوئی بھی کاروبار اسٹارٹ کرو گے، وہ آگے بڑھے گا. نوکری تو وہی یا 20,000 ہوگا یا 15,000 ہوگا. تو اس دور میں 20 سے 15,000 پہ کام کرنا بہت مشکل ہے. تو نوکری کے ساتھ اگر کوئی کاروبار کرے تو بہت ہی بہتر ہوگا. جی جی، تو آپ ریحان اللہ والے سے کیسے ملے؟ ریحان اللہ والے سے تقریباً پچھلے رمضان میں تو مجھے اس کی فرینڈ ریکویسٹ آئی تھی، میسج آئی تھی، وہ اس کی ریکویسٹ میں نے ایکسیپٹ کی. پھر رمضان کے بعد اس نے مجھے 6 اگست کو میسج کیا کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان آ رہا ہوں، آپ سے ملاقات کروں گا. تو میں نے کہا میں کام کی چھٹی کروں گا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم پشتون لوگ ہیں، مہمان نوازی میں پھر ہم مہمان کے لیے شروع سے سب چیزوں کی بندوبست کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے ریڈی لگانے، ہم آپ کے پاس 5 منٹ کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ میرے پاس آیا، پھر اس کے ساتھ اس کے بیٹے بھی تھے فیملی، اور اس کے بیوی بھی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دریائی سندھ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے وہاں چکر لگا گیا، چائے پیا. اور ریحان اللہ والا ایک بہت ہی بہترین شخص ہے جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ایک اچھے انسان ہے. وہ ہمیشہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے جنہیں کوئی سپورٹ کرنے کا خیال بھی نہ ہو کہ یار یہ بھی کوئی ہے یا نہیں ہے. تو وہ شخصیت کی پہچان بہت جلدی کر لیتا ہے. تو ان کی وجہ سے آج آپ کے ساتھ بھی ہماری بات ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں ہیڈ فون کا بندوبست بھی کروں گا. تو صحیح سیم جگہ بیٹھوں گا. آج مجھے بھول گئے تھے تو میں کام میں تھا، ورنہ میں کام بند کرتا. تو پھر بھی آپ کا بہت شکریہ. کل میں نے آپ کے لیے وقت نکالا تھا 6 بجے کا. پھر 6 بجے سے میں انتظار میں تھا، 6:20 پہ آن لائن ہوئی. پھر میں نے زوم ڈاؤن لوڈ کیا، وہ 6:40 ہوگی. پھر نماز کا ٹائم ہوا. پھر اس کے بعد میں سبق کے لیے گیا. تو مدرسے میں داخلہ لیا ہوا 1 مہینہ ہو گیا. تو پھر دوبارہ آپ کے ساتھ رابطہ اب ہو رہا ہے. ہاں، تو آپ کو اتنی زیادہ جو آپ کی فالوئنگ ہے، جو اتنے زیادہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کا فیس بک لائیو ہو، وہ آپ کا پیج ہو، وہ جتنے آپ کی پکچرز پہ لائکس ہوتے ہیں، شیئرز ہوتے ہیں، کامنٹس ہوتے ہیں، یہ سب کچھ بناتے بناتے کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ فالوور بناتے ہوئے فالو تو میرے بس 8 دن بعد کے بعد کبھی 5 سال ہو گئے فالوور بناتے. اور ابھی یہ 2020 کا جو سال ہے نا، اس میں میں نے ماشاءاللہ بہت ہی سیکھا. پہلے میری ٹوٹی پوٹی اردو تھی، الفاظ کا چناؤ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب الفاظ کا چناؤ کر سکتا ہوں. اور اس پر ہم زیادہ تر ابھی جو کرونا وائرس آیا تھا تو اس پر لوگ مذاق بنا رہے تھے، تو اس پر ہم نے کچھ اور دوستوں کے پوسٹ بھی کاپی کی، خود بھی لکھنا شروع کیا. اور ابھی ایک اور کمپین میں نے شروع کیا تھا. آج صبح میرا ڈیوا ریڈو وائس آف امریکہ کو اگر آپ جانتے ہو، نہیں، میرا لکھا ہے. ڈیوا ریڈو وائس آف امریکہ چینل ہے پشتو کا. ڈیوا ریڈو ہوگا، میرے خیال سے میں نے سنا ہوا ہے، کیونکہ پہچان میں خیبر پختونخوا میں آدھے سے زیادہ زندگی تو میں نے ادھر گزاری ہے.
میں پیدا بھی پشاور میں ہوئی تھی. اچھا اس کے ساتھ میری بات ہوئی کہ یار ڈیرہ اسماعیل خان میں 10 سے 15 ہزار خاندان افغان مہاجرین ہیں. تو وہ لوگ یہاں محنت مزدوری کرتے, آپ کو بھی پتہ ہوگا, یا تو بٹے کا کام کرتے, یا وہ ریڑھی لگاتے, یا ہوٹلوں میں مزدوری کرتے ہیں. تو 10 دن جو کرونا وائرس ہے تو ان کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات ہے. وہ ان کے گھروں کے کرایہ بھی ہے 5 سے 8 ہزار روپے. تو اس کا میں نے کہا کہ عوام سے بھی گزارش کی کہ ان کے ساتھ مدد کیا جائے, جو کرایہ ہے وہ اس مہینہ ان سے نہ لیا جائے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پلاتے, نہ اس کو یہ کہ وہ محنت کش لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ یہ مدد لوگوں کو چاہیے کہ خود بخود کرے. اور میری آپ کی توسط سے بھی میرا یہ پیغام کہ جن کے بھی کرائے کے گھر ہے, چاہے وہ افغانی ہو, کوئی بھی ہو, ہمارے مسلمان بھائی ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو, کیونکہ اسلام تو ایک بہترین مذہب میں, اس میں اگر کرسچن بھی ہو تو ان کا بھی مالی مدد کرنی چاہیے. اور بہت ہی اس مشکل گھڑی میں اپنے جتنا ہو سکتا ہے لوگوں سے میں ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے آس پاس پڑوسیوں کے ان کا مدد کرے. جو ایسے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں لیکن کسی سے مانگتے نہیں, تو ان لوگوں کا اسپیشلی خیال رکھا جائے. یہ آپ نے بہت بہت ایک اچھا میسج ان کو دیا. تو سوشل میڈیا کا بتایا کس نے تھا آپ کو؟ کسی دوست نے بتایا تھا, کسی خاندان میں کس نے بتایا تھا؟ آپ کو پتا کیسے چلا تھا کہ فیس بک کیا ہوتا ہے, کیسے کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ یہ تو میرے دوست جب سوشل میڈیا یوز کرتے تھے تو میں اس کو دیکھتا تھا, میں اس سے کہتا یار ایک ویڈیو تو روک لو, وہ نہیں روکتے تھے. تو پھر میں نے کہا چلو میں بھی اکاؤنٹ بناتا ہوں. میں نے اکاؤنٹ بنایا اور موبائل لیا شروع میں 4,000 کا, 4,500 کا, پھر اس کے بعد دوسرا لیا, پھر تیسرا موبائل. ادھر ہی سے میں نے سوشل میڈیا کا آغاز کیا اور اب تک سوشل میڈیا چلا رہا ہوں. تو میری کوشش ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم ایک اچھا میسج اور ایسا لکھائی کرے کہ جس سے کسی کے دل کو تکلیف بھی نہ پہنچے اور انسانیت کے لیے ہم کام کریں. اب ہمارا انٹرویو بالکل آخرت کی طرف جا رہا ہے. تو اب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, آپ کیا بتانا چاہیں گے ان لوگوں کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں پر ان کو کوئی رستہ دکھانے والا نہیں ہے؟ آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے, اور محنت کرنے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو کسی پاس جاتے پہ مجھے مزدوری پہ رکھتے اس کو نہیں رکھتے. تو انسان کو اپنی قدر جو خود بنانی پڑتی ہے. جب تک آپ کی دنیا کوئی قدر نہیں, جب تک آپ خود نہ کرو, خود میں ٹیلنٹ پیدا نہ کرو اور خود کوئی کام شروع کرو, گھبرانا بالکل بھی نہیں. جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں, چاہے وہ ریڑھی کا کام ہو, پکوڑوں کا, اور گلی محلے میں چھوٹا دکان سا بنا لو. اب آج میں ایک دوست کے ساتھ ملا, وہ پیرا چنگ چنگ چلاتا تھا, تو اس سے میں نے ملا تو میں نے کہا کیا حال ہے, خیریت سے, آپ کا کام کیسے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے شروع میں کریانے کا دکان بنایا 50,000 روپے کی, اور اب میرے لوگوں پہ 3-4 لاکھ روپے 2-3 سالوں میں. خود بھی روزانہ اس سے میں 1,000 روپے نقدی نکالتا ہوں اور گھر کے اخراجات بھی نکالتا ہوں. تو اس نے محلے میں اسی طرح دکان بنایا تھا. ایک اور دوست بھی ملا, وہ بھی لوڈر چلاتا تھا منڈی میں. تو اس نے کہا کہ ایک دن میں نے سوچا کہ میں کب تک اوروں کی مزدوری کرتا رہوں گا, میں تو یہاں اتنا کماتا ہوں جو میں خود ہی خرچ کر لیتا ہوں, اور جب کماتا ہوں یا گھر کا کرایہ نہیں ہوتا, یا بجلی کا بل نہیں ہوتا, اور یا آٹا نہیں ہوتا, اس میں دے دیتا ہوں. تو مجھ سے یہ کب تک میں اسی طرح غربت میں زندگی گزارتا رہوں گا, یہاں سے تو مجھے خود نکلنا چاہیے. تو اس کے پاس 20,000 روپے تھے. اس نے محلے میں چھوٹا سا دکان بنایا, اس میں پیاز 1 بوری رکھا, آلو رکھا, ٹماٹر رکھا. اور اب آج مجھے اس نے بتایا کہ اس کو اللہ پاک نے 20,000 سے 20 لاکھ کا اس کا کاروبار ہو گیا, اور اس کا اتنا بڑا دکان ہو گیا کہ ماشاءاللہ وہاں پر صبح شام رش کے رش ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی کام شروع کرو تو گاہک کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے, تو پھر وہ ہمیشہ آپ کے پاس آئیں گے اور لوگوں سے بھی کہیں گے. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ محنت کرنی چاہیے اور دوسروں کے پاس نہیں جانے چاہیے. چاہے چائے کا ہوٹل کیوں نہ ہو, تو اس پر خود کو کمتر بھی نہیں سمجھنی چاہیے. چائے کا ڈیپا لگائے آدمی, ہمارے طرح ریڑھی لگائے, گنڈیریوں کی ریڑھی لگائے,
تو وہاں بھی وہ ماہانہ 20 سے 15 ہزار کما سکتے. تو دوسروں کی باتیں سننا اور آج کل جو سلوک ہو رہے ہیں معاشرے میں مزدوروں کے ساتھ وہ انتہائی افسوسناک ہے. بہت کم لوگ ہیں جو مزدوروں کی قدر کرتے ہیں اور انہیں انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ مزدور جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے آپ سے مزدور بنانا چاہتے ہیں. جب بھی آپ کسی دکان میں جاؤ مزدوری کرو, یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, لیکن جو وہ دکاندار جو کام کرتا ہے تو اس سے آپ سیکھو, آپ بھی وہی کام شروع کرو. 1 سال میں 2 مہینے میں 6 مہینے میں بہت کچھ انسان سیکھ جاتا ہے. آج ہو جی بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم نکالا اور آج آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کیسے یہ سب شروع کیا, آپ نے کیسے لوگوں کو بتایا کہ اگر میں لینڈ کروزر کے ساتھ تصویر کھچاتا تو شاید میرے اتنے لائکس اتنے شیئر نہ ہوتے, لوگ اتنا پسند نہ کرتے کہ اگر میں اپنی ریڈی کے ساتھ بنا رہا ہوں. تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ آئے اور آج آپ نے سب کو بتایا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیسے بنے. اب تو ابھی گرمیوں کی بات ہے, جب سردی شروع ہو رہی تھی تو ایک دوست تھا میرے, وہ ایک دکان میں تقریباً 35 سال سے کام کر رہا تھا توفن والے کے ساتھ. 35 سال میں اب اس کا 15,000 روپے تنخواہ تھا. تو دکان کا کاروبار دن پہ دن ڈاؤن ہو رہا تھا. وہ بھی پریشان تھا اور مالک سے پیسے نہیں پورے ہو رہے تھے اس کو مہینے 15,000 دینے کا. تو اس نے دکاندار نے اسے کہا کہ آپ کوئی اپنا کاروبار شروع کرو. وہ میرے ساتھ ملا, وہ ہر وقت ملتا رہتا. اس نے کہا یار میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں سبزی کا, کیسے شروع کرو. اس نے ایک لوڈر خریدا تھا 1,20,000 کا, 60,000 اس کو نقد دیے تھے, 60,000 قسطوں پہ تھے. لوڈر لیا تھا اور میں نے اسے کہا بس انڈی آنا 6,000 روپے آنا. اس 6,000 لایا, 6 کی جگہ اس نے 10,000 لایا. تو اس کو میں نے سمجھایا کہ جو چیز میں اس کو لے کے دیتا تھا وہ نہیں مانتا تھا. وہ کہتے نہیں زیادہ زیادہ لے کے دو. میں نے کہا آپ اتنے لے لو جو آپ شام تک ختم ہو جائے. تو اس کو دوسرے دن 3,000 روپے نقصان ہوا. میں نے اس کو سمجھایا کہ یار یہ کام ایسا نہیں چلتا جیسا آپ کرتے ہو. میں نے کہا آپ چند دن میرے مرضی پہ ہو کرو. میں نے اس کے ساتھ 1 مہینہ کوشش کیا اور منڈی والوں میں بھی میں نے کہا کہ یار یہ نئے آدمی ہے, 35 سال سے کہیں اور پوری کر رہا تھا. اب اللہ کی کرم ہوا کہ اس نے اپنا کام اسٹارٹ کیا. تو لوگوں سے میں کوشش کرتا تھا, منڈی میں آڑتیوں سے ملواتا رہا. تو لوگوں نے اس کو بڑا سستا سودا دینا شروع کیا, مطلب بوروں سے چیز سستی. پھر وہ دیہاتوں میں لے جاتا تھا. پھر اس کو میں نے مشورہ دیا کہ جب آپ پھل لے کے جاؤ, کیلے مالٹے, تو اس کے اوپر آپ نے کباڑ بھی لینے. اس نے اس پر کباڑ لینا شروع کیا. میں نے کہا کباڑ آپ نے 1 مہینے بعد بیچنا ہے. تو 1 مہینہ جب ہوا تو اس نے کہا میں نے 21,000 کا کباڑ بیچا اور 3,000 روپے میں نے بیٹے کو دیے تھے روزانہ کا 100. 24 گھر کی سبزی پھل یہ بھی فری. پہلے دن 3,000 نقصان ہوا. پھر میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نے 7 کباڑ لازمی لینے. تو آدمی بہت ہی تکڑا تھا, لیکن وہ اس کا بیٹا اب مجھے ملتا ہے کہ میرے ابو کے پاس اتنی ٹائم نہیں کہ وہ آپ کو کال تک کرے, تو آپ اس پر خفا بھی مت ہونا. تو اب اس کو میں ایک اور مشورہ بھی دے رہا تھا کہ آپ نے ساتھ مرغیوں کا کام بھی شروع کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے وہ گلی محلوں میں گھومتا رہتا تھا. اب اس نے پاڑپور علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں وہاں پر جگہ لیا اور ابھی 5 مہینے پورے ہونے والے, 4-5 ہونے والے. اس نے جگہ لیا. اس کا ایک اور بیٹا تھا جو ایٹ آباد میں مزدوری کرتا تھا, اس کو بھی اپنے ساتھ لگایا اور اس کا ماشاءاللہ بڑا اچھا خاصا کام شروع ہوا. اب وہ مجھے مل نہیں رہا, اس کا نمبر ڈیلیٹ ہوا پڑا کہ میں اس کو مشورہ دوں کہ اپنے ساتھ مرغیاں بھی لگانے اور بھی کافی مشورے کہ وہ مجھے مل جائے. کیونکہ زندگی میں خود تو بندہ اپنے لیے تو ہر کوئی سوچتے, تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جو کاروبار کریں اور دوسروں کی بھی بتائیں کہ یار یہ کاروبار اسی طرح آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے. تو رزق تو اللہ پاک نے دینے ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہو تو آپ دنیا کو بتانا چاہیے. ہم پر فرض ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اس میں آپ کی بھلائی ہے. اب وہ 35 سال سے مزدوری کر رہا ہوتا, اب 6 مہینے ہو گئے. وہ ادھر ہی گھر کے ساتھ 15,000 میں اس کا 3,000 روپے کرایہ لگ جاتا تھا گھر آنے جانے. تو 12,000 میں بہت ہی مشکل سے گزارا. اس کا بیٹا بھی تھا, اس نے بہت ہی مجبوری سے ایک بیٹے کو ایٹ آباد شفٹ کر دیا مزدوری کے لیے. تو پھر اب ماشاءاللہ اس کا بیٹا بھی واپس آ گیا اور یہاں محنت کرتے ہیں. اور ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ہمارے وجہ سے کسی کو فائدہ ملے.
ताकि वो औरों के काम से आजाद होकर हमारे तरह आजाद जिए, क्योंकि अपना कारोबार अब मेरी रेडी है ना सामने टेरी है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर ये मेरा अपना काम ना होता तो मैं आपको 1 मिनट भी ना दे सकता, तो उस्ताद के घेरे में होता, वो मुझे ऐसे पकड़ा होता, जब उसका कोई काम हो तो मैं जा सकता था, क्योंकि जब आप औरों के काम करोगे उसके इस तरह समझो उसका आप गुलाम हो गए, उसने आपको खरीद लिया सुबह से लेकर शाम तक, तो इस दरमियान ना आप किसी कोई चीज सीख सकते हो ना किसी को सिखा सकते हो, तो यही हमारी कोशिश है कि हम दूसरों को सिखाएं, और टैलेंट कोई भी होना चाहे आप जितना भी आप कोई भी इंसान हो वो किसी से कम नहीं होता, जी यार की तरह से खुदा से खबर होता। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया, और अब बस इंटरव्यू खत्म होने की तरफ है, तो अब इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और हम आप लोगों के लिए एक नया बंदा लेकर आएंगे जिसकी एक नई कहानी होगी, वो आपको कुछ नई चीजें सिखा सकेगा। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।